اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد ساز مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی۔ ظرافت نگار کی حیثیت سے وہ ایک نیا ادبستان ہے۔ تحریر ندیم اسلم۔ مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگاری میں ایک معتبر نام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے موجودہ دور میں مزاح نگاری کے فروغ کے لیے جتنی جستجو کی ہے وہ قابل داد ہے۔ اگر مزاح نگاری کی تاریخی اہمیت کو دیکھا جائے تو اکبر الہ آبادی کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی بلندی اور گہرائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری طرف نثر میں احمد شاہ پطرس بخاری اور رشید احمد صدیقی کی تحریروں نے اور بھی خوبصورتی پیدا کرتی ہے، لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنی بہترین مزاح نگاری کی بدولت بہت جلد شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ مشتاق احمد یوسفی 14 اگست 1923 کو بھارت کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی، پھر علم کا اشتیاق اور بڑھا تو پہلے جے پور اور پھر آگرہ کی درسگاہوں سے علم کے زیور سے آراستہ ہوئے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے معروف درسگاہ علی گڑھ چلے گئے۔ مشتاق احمد یوسفی نے ایم.اے فلسفہ اور LL.B کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ عملی زندگی کا آغاز مسلم کمرشل بینک کی ملازمت سے کیا۔ یہ 1962 کا زمانہ تھا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا گیا، جس سے آج مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح میں زرخشاں ستارے کے مانند نظر آ رہے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے مضمون صنف لاغر لکھا جو ماہنامہ سویرا میں شائع ہوا، پھر ایک ایسا سلسلہ چل نکلا کہ ان کے مضامین معروف ادبی رسائل و جرائد افکار، فنون، ادبی دنیا کی زینت بنتے رہے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے لکھے ہوئے مزاحیہ مضامین پر مشتمل ان کی پہلی کتاب چراغ تلے تھی، جو 1961 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں 13 مضامین لکھے گئے۔ اردو میں اور بھی نثر نگار بہت ہیں، لیکن جو پذیرائی انہیں ملی وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو۔ مشتاق احمد یوسفی کے مزاح پر درجنوں نامور شخصیات نے اظہار خیال کیے ہیں، اور اب بھی ان کے فن پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ نامی انصاری لکھتے ہیں، زبان کا جیسا تخلیقی استعمال یوسفی نے کیا ہے، اس کی کیفیت اور کمیت قدر اول کی چیز بن گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ انشاء پر واز کم اور فنکار زیادہ ہیں، اور ان کا فن کاٹنے پر تلا ہوا ہے اور موتیوں سے گندھا ہوا ہے۔ شاید اسی لیے مجنوں گور کھپوری کو کہنا پڑا کہ یوسفی کا کرم جس چیز کو چھوتا ہے اس میں نئی رویدگی اور تازہ بالیدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کی کوئی سطر یا لفظی ترکیب ایسی نہیں جو قاری کی فکر و نظر کو نئی روشنی دے جاتی ہو۔ یوسفی ایک ظرافت نگار کی حیثیت سے ایک نیا دبستان ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے ہم عصر مزاح نگاروں میں ابن انشا، ضمیر جعفری، کرنل محمد خان اور شفیق الرحمان شامل ہیں، مگر یوسفی ان تمام مزاح نگاروں میں منفرد دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کی تمام خوبیاں باتوں کو لطیف بنا دیتی ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی دوسری کتاب خاکم بدہن تھی، جو 1969 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں یوسفی نے 8 مضامین لکھے ہیں۔ یہ کتاب بھی قارئین میں بہت مقبول ہوئی۔ تو مشتاق احمد یوسفی ایک بہترین مزاح نگار بن کر ابھرے۔ ان کی شخصیت و فن پر جن معروف ادیبوں نے لکھا ہے، ان میں آل احمد سرور، اسلم فرقی، مجنوں گور کھپوری، پروفیسر مجتبیٰ احسن، ضمیر جعفری، احمد جمال پاشا، نذیر صدیقی شامل ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی تیسری کتاب زرگشت 1976 میں منظر عام پر آئی۔ خاکم بدہن اور زرگشت دونوں کتابیں آدمدی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ یہ مشتاق احمد یوسفی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ زرگشت کو مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب کے بارے میں ایک نقال کا قول ہے: مشتاق احمد یوسفی نے اردو مزاح کو ایک نئے اسلوب سے آشنا کیا ہے۔ ان کے مضامین
میں تفکر اور تعیش کا ایک خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ مزاح، ظرافت، بصیرت اور مشاہدے کا جیسا خوبصورت اور خیال انگیز امتزاج مشتاق احمد یوسفی کے یہاں ملتا ہے، رشید احمد صدیقی کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ مشتاق احمد یوسفی کی شائع ہونے والی چوتھی کتاب آب گم کے نام سے منظر عام پر آئی اور شہرت کی بلندیوں کو چھو گئی۔ آب گم 5 خاکہ نما کہانی پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ اس کتاب پر مشتاق احمد یوسفی ہجری ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کتاب پر اظہار خیال کرنے والوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ڈاکٹر ربینہ ترین نے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں یوں لکھا ہے: رشید احمد کا افق محدود ہے، وہ ایک خاص ماحول کی بات کرتے ہیں، لیکن مشتاق احمد یوسفی پوری سوسائٹی کی بلکہ اس سے بڑھ کر پوری تہذیب کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ حماقتیں جو ہمارے معاشرے کی حقیقتیں ہیں، ان کی تحریروں میں زور استدلال موجود ہیں۔ یوسفی ہمارے معاشرے کی مضحکہ خیز غلطیوں کے پر مزاج نکات ہیں۔ ان کے نظریہ حیات میں توازن، رکھ رکھاؤ، شائستگی اور شرافت کے انداز ہیں۔ ان کا شعور اور ادراک معاشرے کی ناہمواریوں کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہیں، ہمدردی کے ساتھ دیکھنے اور پیش کرنے کا عادی ہے۔ ان کا مشاہدہ تیز اور نظر گہری ہے۔ وہ جزیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ معمولی سے معمولی حرکت کے نفسیاتی پہلوؤں کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ معروف ماہر تعلیم و نقاد پروفیسر محمد حسن بھی یوسفی کے بارے میں لکھتے ہیں: بے شک یوسفی نے طنز و مزاح کے مضامین سے تحریر کا سفر شروع کیا اور جملوں کی ساخت پر رشید احمد صدیقی اور سجاد حیدر دونوں کے اثرات مدتوں نمایاں رہے۔ پھر اس پر اضافہ ہوا فکری تہ داری کا اور افتاد و طبع کا، درد مندی کا، کائنات کی آگاہی کا، اور ان تینوں کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے جملوں کی کھوٹیاں تیار کیں اور قصے شروع ہی سے پطرس بخاری کا مضمون مرحوم کی یاد کے مرزا صاحب کو انہوں نے بڑا بھاری بھرکم اور حسب حیثیت نام مرزا عبدالودود بیگ دے کر آب گم کے ایک چھینٹے سے زندہ کر لیا اور ان کی دانائی، دانش مندی اور فراست کے سبھی فقاہیہ شاہکار لٹا دیے۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ڈاکٹر رئیس قمر کی رائے یوں ہے: جن ادیبوں نے رشید احمد اور پطرس بخاری کی طنزیہ امیز ظریفانہ اسلوب کی کمیوں یا کمزوریوں سے دامن بچا کر فنی محاسن کو تخلیق کے حسن کے ساتھ اصلی بصیرت اور اصلی مذاق و فکر سے آشنا کیا ہے، ان میں مشتاق احمد یوسفی کا نام سر فہرست ہے۔ اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ گزشتہ دو دہوں میں اردو نثر میں طنز و مزاح کا جو نشاط ثانیہ ہوا ہے، مشتاق احمد یوسفی کے مضامین ان کا نقطہ عروج ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے مزاح نگاری میں پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی اور انگریزی کے الفاظ کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ انہوں نے دیگر زبانوں کے گہرے مطالعہ سے اپنی فکر اور علم میں بہتری پیدا کی ہے۔ ممتاز مصنف آل احمد سرور اپنا نقطہ نظر یوں بیان کرتے ہیں: یوسفی کے مزاح میں زندگی کے گوناگوں تجربات اور مشاہدات کے علاوہ اردو ادب کے مطالعہ کے ذریعے نقوش بھی ملتے ہیں۔ یہاں سر پھرے سنکی ماضی میں گم، اپنی کھال میں مست ہر طرح کے انسان ملتے ہیں۔ یوسفی ان سب سے ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ ان کی سنک ان کے سر پر نظر آتی ہے، ان کی گالی ان کا جز۔ یہاں شیکسپیئر بھی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ایک بہترین مزاح نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔ کچھ دن علالت میں رہنے کے بعد وہ 20 جون 2018 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 95 برس کی طویل عمر پائی اور انہوں نے فروغ ادب کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں۔ ان کا نام ہمیشہ ادب کے آسمان پر چمکتا نظر آئے گا۔ اللہ حافظ۔